بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین، شطرنج جسے بادشاہوں کا کھیل بھی کہا جاتا ہے اور ساری دنیا میں مقبول بھی ہے، اس کا شمار قدیم ترین اور مشکل ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ موجودہ شطرنج اپنی قدیم شکل سے کافی مختلف ہے۔ اس کھیل کی تاریخ تقریباً 1500 سال پر محیط ہے۔ اس تمام عرصے میں اس نے بھارت سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا۔ معزز ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو شطرنج کی حقیقت اور یہ کس طرح ایجاد ہوا اور کس طرح اس کھیل نے اپنے ہی موجد کی جان لی بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ شطرنج کا آغاز 6 صدی قبل مسیح میں بھارت میں ہوا۔ البتہ کچھ تاریخ دان مانتے ہیں کہ اس کا آغاز چین سے ہوا۔ بھارت سے یہ کھیل ایران پہنچا اور جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا، بعد ازاں اس کھیل نے مغربی ممالک کا رخ کیا۔ یہ کھیل جنوبی یورپ تک پہنچ گیا۔ یورپ میں اس کی جدید شکل 18ویں صدی میں سامنے آئی۔ اس دور کو شطرنج کا رومانوی دور کہا جاتا ہے۔ ان دنوں بازی جیتنے سے زیادہ اسے کھیلنے کا انداز اہم سمجھا جاتا تھا اور اسے ایک آرٹ کا درجہ حاصل تھا۔ پہلی عالمی شطرنج چیمپئن شپ کا انعقاد 1886 میں کیا گیا۔ بھارت میں 6 صدی کے گپتا حکمرانوں کے دور میں اسے چترنگا کہا جاتا تھا، جس کا مطلب 4 حصے تھا۔ ان 4 حصوں سے مراد فوج کے 4 ڈویژن یعنی پیدل، توپ خانہ، رتھ سوار اور گھڑ سوار تھا۔ انہیں 4 فوجی اقسام کی بنیاد پر شطرنج میں پیدل، فیل، توپ اور گھوڑے کے مہرے وجود میں آئے۔ آج بھی بھارتی اور مغربی انداز شطرنج کی 2 مقبول اقسام ہیں۔ دوستو، برصغیر میں 3500 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی اور اس دور میں ایک سیسا نامی شخص نے شطرنج ایجاد کی۔ سیسا شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسی خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور بادشاہ سے کہا کہ حضور چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب؟ سیسا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے شطرنج سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول، اسی طرح روزانہ چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بے وقوفانہ مطالبے پر قہقہا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی۔ پھر یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان کام دکھائی دیتا تھا لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ بن گیا۔ معزز ناظرین، بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہوگی۔ چوتھے روز 8 چاول ہو گئے۔ 5ویں دن ان کی تعداد 16، چھٹے دن 32، 7ویں دن 64، 8ویں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے۔ 9ویں دن 256، 10ویں دن 512 اور 11ویں دن 1024، 12ویں دن 2048، 13ویں دن ان کی تعداد 4096، 14ویں دن 8192، 15ویں دن 16384 اور 16ویں دن یہ تعداد 32768 ہوگی اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ دوستو، بادشاہ کو یہاں تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد
80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने उसी वक्त रियाजीदान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उनके लिए कितने दिन। रियाजीदानों ने बादशाह को बताया कि इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। यह अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर हम एक के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो बादशाह ने जब ये देखा कि इस चावल पूरे नहीं हो पा रहे तो बादशाह ने शतरंज के मुअज्जिद का गला कटवा दिया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं। बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता मगर सियासत में होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ये शतरंज से मुतल्लिक़ दिलचस्प और मालूमाती वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।